تو دیکھیں پیارے بچوں، آج کا ہمارا بہترین اور پیارا سبق ہے۔ آج ہم سبق لے کے آئے ہیں، ہمارا ٹائٹل ہے ہجری اور سن۔ ٹھیک ہے، ہجری کب سے شروع ہوئی اور سن کب، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تقریباً دنیا کے ہر گوشے میں انگریزی مہینہ اور سال لکھنے اور بولنے کا رواج پھیلا ہوا ہے۔ لوگوں کو جب اپنی کسی معاملے میں دن تاریخ مقرر کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی انگریزی تاریخ اور سن استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ڈاک خانہ، کچہری اور ریلوے وغیرہ کے سارے کاروبار میں انگریزی تاریخ اور سن کا کام لیا جا رہا ہے۔ سن کا معنی سال ہے۔ اس لفظ کو زیادہ تر سین اور نون کے ساتھ ہے لکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام تو تم پڑھ چکے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام تو تم پڑھ چکے ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پیدائش سے تقریباً 571 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ نے اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے۔ اس قوم کے لوگ بڑے گستاخ اور شوخ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام یہود اور بنی اسرائیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودی بہت گمراہ ہو گئے تھے۔ یہودیوں ہی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقرر کیے گئے۔ چنانچہ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو یہودیوں میں سے چند لوگ ایمان ضرور لائے اور مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں کے بڑے بڑے چودھری لوگ اور ان کے تمام ساتھی براتی اپنے کفر پر اڑے رہ گئے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے قتل کی تیاری مکمل کر لی۔ یہودیوں نے آپ کے قتل کی جو تاریخ مقرر کی تھی، ٹھیک اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر بلوا لیا اور ملعون یہودی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ آپ اس وقت آسمان پر تشریف رکھتے ہیں جب قیامت آنے میں تھوڑا عرصہ باقی رہ جائے گا، تب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ آپ ہی کی پیدائش مبارک کے پہلے سال کو انگریزی تاریخ اور سن کا پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ آج مئی کی 5 تاریخ اور سن 1971 ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 1971 برس ہو رہے ہیں۔ چونکہ انگریزی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس کو عیسوی سن کہتے ہیں، اور لوگ جب انگریزی تاریخ اور سن لکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے اس کو عیسیٰ سن کہتے ہیں کہ لوگ جب انگریزی تاریخ اور سن لکھنا چاہتے ہیں تو سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھتے ہیں، اس کے اوپر گنتی لکھ دیتے ہیں، اور گنتی کے آخر میں صرف عین کا سر یعنی حمزہ بنا دیتے ہیں تاکہ عیسوی کی طرف اشارہ ہو جائے اور دوسرا شخص سمجھ جائے کہ عیسوی سن لکھا گیا ہے۔ مثلا 1971 عیسوی سال کو یوں لکھیں گے 1971 عیسوی، یہ جو عین دکھ رہا ہے چھوٹا سا، اس کو لکھ دیتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انگریزی تاریخ ہے۔ مسلمانوں کے یہاں
انگریزی تاریخ و سن کے مقابلے میں اسلامی تاریخ اور ہجری سن کا استعمال ہوتا ہے۔ ہجری سن کی ابتدا حضور اقدس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، وہ ہجری سن کا پہلا سال مانا گیا ہے۔ ہجری کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا دیس، اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ مکہ شریف تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وطن تھا، 53 برس حضور وہاں رہے، تو پھر حضور نے مکہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ بات یہ ہے کہ جب حضور پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نے پہلے صرف اپنے خاص لوگوں میں اپنا پیغمبر ہونا ظاہر کیا۔ خوش نصیب لوگوں نے آپ کی بات پر سن کر آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر تین برس گزر جانے کے بعد حضور نے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر پورے مکے والوں کے سامنے اپنی نبوت اور پیغمبری کا اعلان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، دوبارہ حکم ملا، تو پورے مکہ والوں کے سامنے آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ان کو یہ بھی سنا دیا کہ تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ پتھر کی صرف بے جان مورتی ہیں، انہیں پوجنا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مانو۔ مکہ کے کفار حضور علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر جل بھن اٹھے اور اسی وقت سے حضور کے سخت دشمن بن گئے اور کمزور مسلمانوں کو رات و دن ستانے میں لگ گئے۔ کافروں کی مخالفت کے باوجود حضور نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، لیکن مکے والوں نے مسلمانوں کا رہنا دوبھر بنا دیا تو حضور نے مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر ملک حبش چلے گئے اور کچھ لوگ مدینہ پہنچے۔ مکہ میں اس وقت جو لوگ سردار اور چودھری مانے جاتے تھے، ان کی دھاندلی کا حال یہ تھا کہ خود تو اسلام قبول کرنے پر کسی طرح تیار ہی نہ تھے، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو مسلمان ہونے سے بری طرح روکتے تھے۔ اس حالت میں وہاں اسلام کا پنپنا اور بڑھنا پھیلنا دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لیے ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت ہمارے سرکار کی عمر شریف 53 سال کی تھی۔ ہمارے سرکار جب مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے آنکھیں بچھا دیں اور انہوں نے بڑی سچائی اور اخلاق کے ساتھ ہمارے سرکار کا ساتھ دیا۔ حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا حضور کا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے بہت محبت رہا کرتی ہے، لیکن حضور نے محض اللہ تعالیٰ کے پیارے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور مکہ سے ہجرت کر گئے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے اور ہجری سن 1391۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سرکار کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 1391 برس ہو رہے ہیں۔ یہ جو کتاب میں لکھا ہوا اس کے مطابق جب یہ لکھی گئی، حضور مکہ سے ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضور سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے اسلام کو زندہ رکھنے اور اسلام پھیلانے کی خاطر
اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جائے تو گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دیں، چونکہ حضور کی ہجرت یہ ایک ایسا سراپا ہدایت واقعہ ہے کہ جسے ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ نے اسلامی سال و ہجری سن کے نام سے جاری کیا تاکہ دنیا کے مسلمان جب بھی اپنے حساب و کتاب اور دوسرے کاموں میں ہجری تاریخ و سن لکھیں تو ان کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد پڑتا رہے۔ بچوں، ایک بہت صدمے کی بات ہے کہ آج کل نام کے مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن کام کے مسلمان بہت کم ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے بہتر کے مسلمانوں نے اسلام مہینہ اور تاریخ اور ہجری سن کا لکھنا اور یاد رکھنا ہی چھوڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ انگریزی مہینے اور سال طوطوں کی طرح خوب رٹے رہتے ہیں، یعنی انگریزی مہینے اور سال طوطوں کی طرح تو خوب رٹے رہتے ہیں، اور جب تاریخ اور سن لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو انگریزی مہینہ اور سال لکھا کرتے ہیں، لیکن اسلامی سال اور ہجری سن تو انہیں یاد ہی نہیں، تو پھر لکھیں کیا؟ انہیں یاد ہی نہیں ہے تو لکھیں کیا خاک بھلا سوچو تو صحیح کہ جب آج کل کے مسلمانوں کو اپنے کاغذات و تحریروں اور رجسٹروں میں اسلامی تاریخ و سن لکھنا گوارا نہیں تو وہ پیارے اسلام کی زندگی کے لیے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ عزیز نونہالوں، تمہیں سخت تاکید کی جاتی ہے کہ تم اپنے پیارے دین، اپنے چہیتے اسلام سے ہمیشہ محبت رکھنا، اور تم اپنی تحریروں میں، اپنے حساب و کتاب کے رجسٹروں میں ضرور اسلامی تاریخ اور سن لکھتے رہنا۔ ہاں، اگر ضروری سمجھو تو ہجری تاریخ اور سن کے بعد انگریزی تاریخ بھی سن بھی لکھ دیا کرو، یعنی انگریزی سن بھی اگر ضرورت پڑے تو ساتھ میں لکھا کرو، کوئی دقت نہیں اس میں، مگر اپنی جو تاریخ ہے اردو اس کو ضرور لکھا کریں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آج 12 ربیع الاول اور سن 1391 ہجری ہے، اور مئی کی 8 تاریخ اور سن 1971 عیسوی ہے، تو اس کو یوں لکھا جائے گا: 12 ربیع الاول 1391 ہجری مطابق 8 مئی 1971 عیسوی۔ اور ہجری سال لکھنے کا دستور یہ ہے کہ سن کا لفظ لمبا بنا کر اس کے اوپر گنتی لکھو، اور ہجری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے گنتی کے بعد ہے لکھ دو، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہجری لکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں آج تقریباً معنی لگ بھگ، معاملہ معنی لین، ٹھیک ہے، لین، ٹھیک ہے، معاملہ معنی لین، گوشہ معنی کونا طرف، کفار کافر لوگ، رواج چلن، کاروبار کام کاج، مقدس پاک ستھرا پاکیزہ، نبوت پیغمبر ہونا نبی ہونا، جلیل القدر بڑی عزت والا، گستاخ منہ پھٹ بے ادب، ملعون دھتکارا ہوا پھٹکارا ہوا، ملعون، ٹھیک ہے۔ ماہ معنی مہینہ، چاند، شوخ معنی ٹھیٹھ بے ادب اور چنچل، مخالفت رکاوٹ، دھاندلی زبردستی کی بات زیادتی، خلوص معنی محبت، سراپا معنی بالکل، باوجود ہوتے ہوئے عام بات جو سب کے ساتھ پائی جائے، صدمہ چوٹ رنج اور غم۔
سوال: سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کو مکہ شریف کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیونکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو دین کی خاطر رب کائنات کے حکم سے مکہ شریف چھوڑنا پڑا، دین کی تبلیغ کی خاطر۔ عیسوی سن کی ابتدا کب سے مانی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے۔ 1394 ہجری میں حضور مکہ چھوڑ کے کتنے برس ہو گئے؟ 1394۔ آپ اس طریقے سے آپ پورا معاملہ آپ سبق پڑھیں اور اس کو پورا مہینہ اس کو یاد رکھیں کہ حضور ہمارے کب ہجرت کر کے گئے تھے، کتنے سال مکہ شریف رہے تھے، کب آپ نے دین کی تبلیغ کا اعلان فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہیں آپ میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا سبق یہ مکمل ہو گیا۔ جو لوگ اردو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل چمن اردو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ شام کو آپ حضرات کی خدمت میں ایک نیا سبق حاضر ہو جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔